السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آپ لوگ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ حنفی مسلک کے جو دو ماننے والے دعوے دار ہیں، ایک ہمارے حنفی بریلوی بھائی اور ایک ہمارے حنفی دیوبندی بھائی، وہ دونوں لوگ اکثر ایک بات کو معاشرے میں پھیلاتے ہیں کہ جو رمضان میں جماعت کے ساتھ جو قیام اللیل ہے، یعنی کہ جو تراویح ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چالو کروایا تھا اور بعد میں کہا تھا یہ اچھی بدعت ہے، یعنی کہ معاذ اللہ اچھی بدعت کی جو دلیل ہے وہ کچھ جاہل لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باجماعت رمضان میں قیام اللیل کرانے کی بات سے وہ لوگ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ کام پہلے تو ہوا نہیں تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر کے بھیا قیام اللیل کروا دیا، باجماعت تراویح کروا دی، تو یہ اچھا نیا کام ہے، یعنی کہ اچھی بدعت ہے۔ آئیے آج میں الحمدللہ ثابت کروں گا آپ کے سامنے جو حدیث ہے بخاری شریف اور حدیث کا نمبر ہے 2012، اس سے ثابت کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باجماعت قیام اللیل خود کروایا تھا۔ آئیے، یقین نہ ہے تو حدیث کو آرام سے پڑھیے اور سنیے۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك۔ عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کی اقتدا کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہی نہیں ہوئے بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2012۔ الحمدللہ، تو صاف ایک دم ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل یعنی کہ تراویح، تہجد، یہ باجماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی۔ تو چوتھی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے، لیکن جب صبح کی نماز پڑھانے آئے فجر کی، تو آپ نے نماز کے بعد
صحابہ سے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ آئے ہو، لیکن میں اس لیے جو قیام اللیل اس کو نہیں پڑھایا، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو امت کے اوپر فرض نہ کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک ہی مسجد میں الگ الگ اپنا نماز پڑھ رہے ہیں ٹولیوں میں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کروا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تب امت کے اوپر یہ رات کی نماز فرض ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں رہتے رہتے ہی سارا دین کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 جب نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو الحمدللہ دین تو مکمل ہو ہی چکا تھا۔ اب کوئی چیز نہ تو فرض ہونے کا کوئی خوف تھا، نہ کوئی چیز ہٹنے کا خوف تھا، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا اور کہا کہ یہ اچھا نیا کام ہے۔ وہ کون سا معنی تھا بدعت کا؟ وہ تھا لغت میں بدعت، لیکن کچھ جاہلوں نے اس کو شرعی بدعت بنا دیا، دین میں بدعت بنا دیا، اور اس کو بدعت حسنہ کا نام دے دیا، اچھی بدعت کا نام دے دیا۔ ارے بھیا، یہ کام اچھی بدعت یہ تب ہوتا جب اس کی اصل اور بنیاد پہلے سے موجود نہ ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام پہلے ہی ہو چکا تھا، بس کچھ وقت کے لیے یہ رک گیا تھا۔ بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کو پھر سے اپنا اسٹارٹ کر دیا۔ تو یہ تو اچھا نیا کام ہو گیا نا، کہ بھائی کوئی کام مانیے آج سے 100 سال پہلے ہوتا تھا اور لوگ اس کو کرنا چھوڑ دیے، پھر میں نے 100 سال بعد آ کے اس کام کو اسٹارٹ کروا دیا، اور اگر میں نے بولا بھائی اب اچھا نیا کام ہو گیا بہترین، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی اچھی بدعت کر دی۔ نہیں، بدعت تو تب ہوتی جب وہ دین میں نیا کام ہوتا، کوئی نیا کام ایجاد کر دیتے۔ نیا کام ایجاد تھوڑی نہ کیا، وہ تو پہلے نبی کے دور میں ہو چکا تھا۔ تو الحمدللہ یہ حدیث جو عقل مند ہوگا اس کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی، اور جو جاہل ہوگا اس کے سامنے تو وہی مثال ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔